اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحیم۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو در حقیقت سب سے زیادہ حمد و ثنا کی لائق ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ اللہ جو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ رب کہ جو ہمیں پالتا بھی ہے، ہمیں زندہ بھی رکھتا ہے اور ہمیں مارتا بھی ہے۔ ہم اس کی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ بے شمار درود سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام اللہ کے اولیاء پر اور برگزیدہ بندوں پر، اور بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کا وجود اس جہان کے لیے سراپا رحمت تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ پچھلے جمعے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے بات کی تھی، اور پچھلے جمعے میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ کا ایک بہت اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں۔ اسی طرح اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنا نمونہ مانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والے تھے، سب سے بلند مقام پر آپ فائز تھے، کہ جس کی شہادت خود اللہ رب العالمین نے آسمان سے دی، اور یہ فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اس پورے جہان میں اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ یعنی اخلاق کا اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے، اگر اچھے کردار کا کوئی اونچے سے اونچا مقام ہو سکتا ہے، اگر گڈ کیریکٹر کا سب سے اعلیٰ مقام اگر کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ فائز تھے۔ یعنی کوئی شخص کتنا بھی اچھے اخلاق والا ہو جائے، کتنے بھی اچھے کردار والا ہو جائے، وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سے اونچا اس کا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ آپ نے تو آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اخلاق کے جو منزلیں ہوتی ہیں، ان منزلوں پر آپ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور ہر اعتبار سے آپ پرفیکٹ تھے، خصوصاً دینی اعتبار سے آپ پرفیکٹ تھے بالکل، اس لیے ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے لیے بلکہ پورے جہان والوں کے لیے آپ ایک نمونہ بن جائیں، ایک اسوہ بن جائیں۔ اسی لیے آپ کا یہ حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مانیں، اپنا آئیڈیل مانیں اور اپنا اسوہ مانیں۔ یعنی اگر ہمارے ذہن میں، اگر ہمارے مائنڈ میں کوئی ایسا کردار ہو جس کی طرح ہم بننا چاہتے ہوں، کوئی ایسا کیریکٹر ہو کہ جس میں ہم ڈھلنا چاہتے ہوں، کوئی ایسا انسان ہو جس کی طرح ہم کرنا چاہتے ہوں، اور کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کو ہم اپنے آپ میں اتارنا چاہتے ہوں، تو وہ یقین جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہو سکتی کہ جس کی طرح ہم بننے کی خواہش کریں، کیونکہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت ہے یہ کہ انسان اچھے سے اچھا ڈھونڈتا ہے،
انسان اچھے سے اچھی طلبگار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی چیز ملے۔ وہ اگر بازار سے کچھ خریدنے بھی جاتا ہے تو اچھی سے اچھا مال تلاش کرتا ہے۔ اگر انسان کپڑے بھی خریدتا ہے تو ایسا کپڑا خریدتا ہے جو جلدی خراب نہ ہو، جس کا رنگ جلدی نہ اترے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم دنیاوی ذرا سی چیزوں میں اچھے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو پھر جو ایک بہت اہم چیز ہے اور جو ہماری دینی اور دنیاوی ضرورت ہے، ہم اس میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم اس میں کمتر چیز پر راضی کیوں ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیں آپ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ کوئی ایسا انسان جو اگر کوئی ایسی منزل ڈھونڈ رہا ہو کہ جہاں پر وہ پہنچ سکے تو یقین جانیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی طرح بنیں۔ ہم اپنے ہر کام میں، خواہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہو یا دنیا سے ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں، آپ کو نمونہ مانیں۔ یعنی ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرنے چاہیں، ہم دنیا میں کچھ بھی کرنے کا ہمارا ارادہ ہو، ہمارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، روزہ رکھنے کا ارادہ ہو، بلکہ عبادات کو چھوڑ کر دنیا کے اعتبار سے، یعنی مثال کے طور پر لوگوں سے بات چیت کرنے کا معاملہ ہو، کفار سے بات چیت کرنے کا معاملہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق نبھانے کا معاملہ ہو، اپنی بیوی بچوں سے معاملات کا معاملہ ہو، ہم ان تمام معاملوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کا ان کاموں میں طریقہ کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا طرز کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد جیسا آپ نے کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح اپنے کام کو انجام دیں۔ یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے کا مطلب۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم اپنا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا، گرچہ تمام کام آپ کے خلاف ہوں، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو آئیڈیل ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کچھ کرنا چاہیں پہلے ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا اس میں کیا طرز تھا، آپ کا کیا طریقہ تھا، اس کے بعد ہم وہ کام بالکل اسی طرح انجام دیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصیت انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے اور بہترین اسوہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنا اسوہ کسی اور کو نہ بنائیں، غیروں کو نہ بنائیں، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بنائیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھلے ہی کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں لیکن اللہ رب العالمین کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم کبھی آئیڈیل نہ بنائیں، ایسے لوگوں کو ہم کبھی اپنا نمونہ نہ بنائیں، کیونکہ انسان جس کو نمونہ بناتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، آپ کو آئیڈیل بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا اگر حشر ہو تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے آئیڈیل کوئی اور نہیں بلکہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو یہ آپ کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مانیں۔ اسی طرح بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات میں، اپنے تمام لڑائی جھگڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانیں، ہم آپ کو حکم مانیں۔ یعنی ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہوں، جو بھی لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان جھگڑوں کو لے کر کسی اور کے در پہ نہ جائیں، غیر تو خیرے کے دروازوں کی کنڈیاں نہ کھٹکھٹائیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں، آپ کی احادیث پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اس پر اپنا معاملہ پیش کریں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ کی احادیث گرچہ آپ وسلم موجود نہیں ہیں لیکن یقین جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی ارشادات، آپ کے فرمودات، غرض یہ کہ وہ تمام باتیں جو آپ نے صحابہ کرام کو بتائی تھیں وہ تمام باتیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں موجود ملے گا، چاہے وہ اس کا تعلق اخلاق سے ہو، عادات سے ہو، کردار سے ہو، کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، اس کا حل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں موجود ملے گا۔ اس لیے
کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، آپ کی احادیث کو جانیں سمجھیں، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو علماء سے سوال کریں، علماء سے پوچھیں اور پتہ کریں کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور اس کے بعد آپ جو حکم سنا دیں، آپ کا جو حکم آ جائے اس کو ہم اپنے دل سے قبول کر لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلکہ واضح انداز میں اس کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک، کی قسم ہے تمہارے رب کی، ہرگز نہیں، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات کا آپ کو حکم نہ بنا لیں، یعنی ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوں وہ اپنی اختلافات کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ سنا دیں اس کو مانیں۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کے پاس اپنے اختلافات کو لے کر آ رہے ہیں تب تو یہ مومن ہیں، اور اگر یہ اپنی اختلافات کو آپس میں سمٹا لیتے ہیں، جیسا من ہوتا ہے ویسا کر لیتے ہیں، تو یہ بھی پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تاکید سے کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے جو حکم سنا دیا وہ ہم نے مان لیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے مزید تاکید فرمائی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو کہہ دیں کہ ہم نے مان لیا اور ہم مان بھی لیں، لیکن دل میں ابھی بھی کچھ خلش باقی ہو، دل میں ابھی بھی کچھ خراش باقی ہو، دل میں ابھی شک و شبہ کی گنجائش ہو، اور دل کر رہا ہو کہ نہیں فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا، یہ فیصلہ ہمارے بھائی کے حق میں نہیں ہوا، یہ فیصلہ ہماری ماں کے حق میں نہیں ہوا، یہ فیصلہ ہمارے خاندان کے حق میں نہیں ہوا۔ اگر اس طرح کے افکار ذہن میں آ رہے ہیں، اگر دل میں یہ تمنا باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بھی اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، کہ اس کے بعد لوگ اپنے دلوں میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کی کمی نہ پائیں، حرج نہ محسوس کریں۔ اگر انسان حرج محسوس بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے، وہ آپ کے حکم کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ دل سے قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل میں بھی ہمارے یہ تمنا باقی نہ ہو کہ کاش فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا، یا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو ہمیں دل سے منظور نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید تاکید کی اور فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، انسان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنے اختلافات کا جب حل لے کر آپ کے پاس آئیں اور آپ جو فیصلہ سنا دیں تو وہ اس کو دل سے قبول کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ خلش باقی ہو، کوئی حرج باقی ہو۔ تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم اپنے اختلافات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، آپ کے پاس اپنے اختلافات کو لے کر جائیں اور جو آپ حکم سنائیں اس حکم کو ہم دل سے قبول کر لیں، اس میں یہ نہ کریں کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، یا پھر اپنی رائے کا اظہار ہم ہرگز نہ کریں، اپنی رائے کا اظہار ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح اللہ العالمین دوسرے مقام پر شاید فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اس کے بعد اگر تمہارے درمیان اختلافات ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤ، اس کی عدالت میں لے کر آ جاؤ اور اپنے حکم کو مان لو، اپنے حکم کو مان لو، یعنی آپ جو حکم فرما دیں اس کو مان لو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ ٹکڑا بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو تم اپنے اختلافات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے اختلافات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی ایمان والے نہیں ہیں، ہم صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں، ابھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم ان اعرابیوں کی طرح ہیں، ہم ان دیہاتیوں کی طرح ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ سنو ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم ایمان والے نہیں ہو۔ بل قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی ایمان ہم نہیں لائے ہیں۔
وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، ابھی تم صرف زبان سے دعوے کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر حقیقی طور پر ابھی ایمان موجود نہیں ہے۔ تو ہم ان دیہاتیوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے تعلق سے اللہ العالمین نے ایسا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اپنے اختلافات کو آپ کی عدالت میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ سنا دیں اس کو ہم بلا چوچرا دل سے تسلیم کر لیں اور قبول کر لیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے مسائل میں کہ جن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے، میری رائے یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ ارے آپ ہوتے کون ہیں میں میری رائے کہنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں اپنی رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پیش کرنے والے اور آپ کی احادیث پر پیش کرنے والے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ کیا بیت اللہ کا طواف کرتے وقت حجر اسود کو چومنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقبلہ ویقبلہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب طواف کر رہے تھے تو آپ نے حجر اسود کو ہاتھ سے چھوا اور اس کو بوسہ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، ارائیت، کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر بھیڑ لگ جائے، اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں، اگر میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا، کہنے لگے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقبلہ یقبلہ۔ وہ شخص پھر بھی نہیں مانا، پھر سوال کرنے لگا کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے، اگر ایسا ایسا معاملہ پیش آ جائے۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، اجعل ارائیت بالیمن، کہ اپنے ارائیتا کو، یعنی اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے، آپ کا اس میں کیا خیال ہے، اس میں کیا خیال ہے، ان تمام باتوں کو یمن چھڑاؤ، ایسی باتوں کو یمن میں رکھ دو۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ آپ نے حجر اسود کو چھوا اور اس کو بوسہ دیا۔ دراصل اس زمانے میں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یمن میں یہ چیز بہت عام تھی۔ وہ کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے بلا وجہ اپنی اپنی آرا پیش کیا کرتے تھے، یعنی کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، آپ کا فیصلہ موجود ہے، آپ کا حکم سامنے ہے، اس کے باوجود قیاسات لگایا کرتے تھے کہ اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے۔ تو اس لیے یمن یہ مشہور ہو گیا تھا اس زمانے میں کہ وہاں کے لوگ اہل الرائے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کے نبی کی احادیث کے سامنے بلا وجہ ایسے ایسے قیاسات پیش کرتے ہیں جو کبھی، بسا اوقات ایسی قیاسات ہیں جو کبھی زندگی میں پیش ہی نہیں آنے والے، یعنی بلا وجہ کے تکلفات۔ تو اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ غصہ آیا، آپ نے کہا اجعل ارائیت بالیمن، کہ اپنے ارائیتا کو یمن چھوڑ کر آ جانا، یہاں پر مت لے کر آؤ، یہاں پر میں فیصلہ سنا رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو منوعاً تسلیم کر لو، بلا وجہ کی قیاس آرائی مت کرو، یہ چیز غلط ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کسی مسئلے میں اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رائے کو چھوڑ دیں، اپنی رائے کو ہم پھر پیش نہ کریں، اپنی رائے کو سامنے نہ رکھیں، اپنی قیاس آرائیاں نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مان لیں، آپ کے حکم کو مان لیں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانیں ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کے سوا پھر اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مقدر ہلاکت اور بربادی ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہر مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو منوعاً تسلیم کر لیں، بلا وجہ کی قیاس آرائیاں ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح آپ کا ایک بہت اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں تو آپ پر درود بھیجیں، آپ پر درود بھیجیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے جو ہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتے اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، لہٰذا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی آپ پر درود بھیجو، ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلامتی بھیجو۔
لہٰذا یہ آپ کا بہت بڑا حق ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں۔ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی وہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فقال لقینی کعب بن بحیرہ، کہ مجھے ایک صحابی ملے، وہ کہنے لگے الا اہدی لک ہدیۃ، کہ آؤ میں تمہیں ایک ہدیہ دوں، میں تمہیں ایک ہدیہ دوں۔ وہ ہدیہ کہہ دیتے ہیں، غور سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نصلی علیک کیف نسلم علیک، کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم آپ پر سلامتی کیسے بھیجیں، جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ سلامتی آپ پر ہے۔ لیکن سوال کیا فکیف نصلی علیک، ہم کیا آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ یعنی سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے لیکن درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولو، کہ تم لوگ یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے درود بھیجنے کا طریقہ اپنی امت کو بتایا، لیکن چونکہ یہ درود لمبا ہے اور ہم بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے رہتے ہیں، لہٰذا اور بھی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، بلکہ اگر ہم صرف اتنا ہی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ آپ کا حق ہے، یعنی ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ جب بھی آپ کا نام سنیں تو ہم یہ درود پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ذکرت عنده، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، جو میرا نام سنے، فلم يصلي علیہ، اور میرا نام سننے کے باوجود میرے اوپر درود نہ بھیجے، تو آپ نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آپ پر درود بھیجنا یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور یہ آپ کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں درود کی بہت زیادہ فضیلت بھی حدیث میں ملتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اوپر ایک درود بھیجا، یعنی جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ بها عشرا، تو اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجے گا، یعنی اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے، یعنی جو ہم درود بھیجتے ہیں اس کا فائدہ بھی خود ہمیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے وعن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن اوس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، کہ تم میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن خاص کر کے میرے اوپر درود بھیجا کرو اور درود بھیجنے کا اہتمام کیا کرو۔ یعنی اگر ہم اللہ کے نبی کا نام نہ بھی سنیں تب بھی ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم خاص اہتمام کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یعنی صرف اتنا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبان اس میں نہیں تھکے گی لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، بلکہ آپ نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، کہ ایسا نہیں تم درود بھیج رہے ہو درود وہ جان نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے تمام درود میرے اوپر پیش کی جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے رہے ہیں اور ہمارے درود آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں سے درود بھیج رہے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، اور بلکہ آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک مومن کے لیے انتہائی شرف کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ممکن ہے یہ شبہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیے جائیں گے اور آپ جواب کیسے دیں گے؟ تو یہ سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا۔ آپ نے یعنی بعض صحابہ نے سوال کیا کہ کیف تعرض علیک صلاتنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود آپ پر پیش کیسے کیے جاتے ہیں؟ وقد ارمت، حالانکہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ مٹی میں مل جائیں گے، تو اس کے بعد
آپ پر ہمارے درود کیسے پیش کیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر انبیاء کے جو ناش ہوتی ہے، جو ان کے جسم ہوتے ہیں، ان کو حرام کر دیا ہے. یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے جسموں کو زمین نہیں کھایا کرتی، زمین ان کو نہیں کھایا کرتی ہے. لہٰذا ایک نبی کا جسم جس طرح رکھا جاتا ہے قبر میں، اسی طرح قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اسی لیے اب باقی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جواب دیتے ہیں اور کس طرح تک پہنچتا ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا جاننا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے نبی تک ہمارے درود پہنچتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں. باقی کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. لہٰذا یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیداً، کہ میری قبر کو عید مت بناؤ، وہاں پر اکٹھے مت ہو، اور وہاں پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آج کل ہمارے زمانے میں، یہ تمام چیزیں مت کرو. اس کو ایک کھیل کی جگہ مت بناؤ، اس کو عید کی جگہ مت بناؤ. لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی، بلکہ میرے اوپر درود پڑھو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی رہو دنیا میں، جس زمانے میں رہو، جس مکان میں رہو، ہر جگہ سے تمہارے درود مجھ تک پہنچتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ ہم زبان سے جو درود بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہم ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اور خاص کر جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا خاص اہتمام کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو سکے. دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی مکمل طور پر ادائی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اپنے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہر گھڑی ہر لمحہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور آخر الفاظ یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأعز وجل وأتم وأکبر. دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں.